السلام علیکم. اردو ناول پلیٹ فارم میں خوش آمدید. آج ہم پڑھیں گے ناول قسمت از قلم راحیلہ خان، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ 31. فجر کی اذان کے وقت وہ گھر آیا. اسے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا. اسے سکون چاہیے تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی. وہ تھکا تھکا سا واش روم گیا. کچھ دیر بعد باہر آیا. سفید کرتا شلوار پہنے، سر پر سفید ہی ٹوپی پہنے، لال سرخ آنکھوں سے وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے کھڑا ہوا. احراز نے نماز کی نیت کی اور اللہ کے سامنے جھکا. جیسے جیسے وہ نماز پڑھتا گیا، آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے نکلتے داڑھی میں جذب ہوتے رہے اور وہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو اللہ کی عبادت میں لگا نماز پڑھتا گیا. جیسے ہی اس نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ شرمندہ سا ہو گیا کہ وہ کس منہ سے معافی مانگے. اس نے اتنے ظلم کیے ہیں. اگر تم نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کا ڈھیر لگ جائے، اور جب تم سچے دل اور ندامت کے آنسوؤں سے اللہ کو پکارو اور استغفار کرو، صدقے دل سے توبہ کر لو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تم کو بخش دے گا. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. اللہ. احراز کے منہ سے اللہ نکلا اور پھر وہ اتنا رویا کہ اس سے کچھ بولا نہ گیا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، ندامت کے آنسو گر رہے تھے، اور اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے. جو سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، وہ پاک ذات کیوں نہیں معاف کرے گی. اور ادھر تو احراز نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا. وہ تو خوش تھا اپنی زندگی میں. اس کو جو دکھایا گیا، کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا. پر انجانے میں ہی صحیح، گناہ تو ہوا تھا اور معافی درکار تھی، اپنے رب کی بھی اور اس انسان کی بھی. کچھ دیر تک اپنے رب سے توبہ طلب کی، دعا کی، اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر اٹھ کر جائے نماز لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھی اور صوفے پر آ کر بیٹھا. اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی. وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کے سامنے سچائی کیسے ثابت کرے گا. اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس ثنا کے خلاف بھی ثبوت چاہیے تھا جس میں خود اقرار کرے. یہی سوچ کر وہ ماتھا مسلنے لگا کہ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا. وہ جلدی سے اٹھا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر واپس اپنی جگہ پر آیا. سفید شلوار قمیض، ماتھے پر بکھرے بال، شہد رنگ آنکھیں، سرخ لب، سفید رنگت، وہ شہزادہ لگ رہا تھا. اگر اس وقت کوئی بھی دیکھتا ضرور دل ہار بیٹھتا. اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور جلدی سے کیمرے کا آپشن کھول کر سیٹنگ میں دیکھا اور پھر کچھ کی ورڈ لگا کر اپنے مطلوبہ فولڈر پر کلک کیا تو آگے سے ایک ریکارڈنگ چلنے لگی. احراز نے جیسے ہی دیکھا، ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی. اب اسے صرف دن نکلنے کی جلدی تھی جب وہ اس ثنا کا دماغ سیٹ کرے گا. صبح ہوتے ہی وہ ثنا کے کمرے میں گیا جو مزے سے سو رہی تھی. اسے دیکھ کر احراز کا خون کھول اٹھا. تبھی اس نے پاس پڑا واز زور سے زمین پر گرایا کہ ثنا بوکھلا کر اٹھ بیٹھی. سر آپ؟ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جو پوچھوں اس کا جواب دو، نہیں تو میرے ایک اشارے پر تمہارے پورے گھر کو آگ لگا دینی ہے. اس کی بات پر ثنا جلدی سے کھڑی ہوئی. کیا سر؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تبھی احراز نے کال ملا کر اسپیکر آن کیا. سر، ابھی تک اس گھر سے کوئی باہر نہیں آیا، ہم آپ کے منتظر ہیں، کہیں تو آگ لگا دیں. فون سے آتی آواز سن کر ثنا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے تو کبھی اپنا ایڈریس کسی کو نہیں بتایا تھا، پھر وہ کیسے پہنچے؟ آفس میں بھی اس نے اپنی خالہ کا ایڈریس بتایا ہوا تھا. چونکہ اس کی خالہ کی اولاد نہ تھی اور ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، تب ثنا ان کے پاس آ گئی تھی. وہ غریب گھر کی تھی، اس لیے سب سے اپنا گھر چھپایا ہوا تھا، پر وہ بھی احراز تھا جس نے رات ہی اس کے گھر کا ایڈریس جان لیا تھا. ہاں، احراز نے کہا اور اس کو دیکھا. نہیں سر، پلیز ایسا مت کریں، وہ جلدی سے بولی. اچھا سنو، میں تمہیں 5 منٹ تک بتاتا ہوں، وہاں سے ہلنا مت. احراز نے کہہ کر کال بند کی اور اس کی طرف متوجہ ہوا. تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ ثنا خاموش کھڑی تھی. اسے پتا تھا کہ یہ کتنا سرپھرا بندہ ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. کیونکہ یہ سچ ہے، وہ ڈٹائی سے بولی. اچھا،
تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ٹھیک ہے، ثبوت تو میرے ہاتھ پہلے ہی لگ چکا ہے، احراز نے کہتے ساتھ ہی دوبارہ کال ملانی چاہی۔ وہ چاہے جتنی بھی خود غرض تھی، پر ماں باپ اور اپنے گھر کا خیال آتے ہی اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ میں بتاتی ہوں سر، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، اس لیے آپ پلیز مجھ سے شادی کریں اور اس رمل کو نکال دیں۔ اس نے آپ کی بیوی کو مارا ہے، پھر بھی آپ نے اس سے شادی کر لی، جبکہ میں دیوانگی کی حد تک آپ کو چاہتی ہوں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان 5 سالوں میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے آپ کے دل میں جگہ بنا سکوں، پر عمل میری جگہ آ گئی۔ اب آپ اس کو طلاق دے دو اور مجھ سے شادی کرو۔ میں شٹ اپ! احراز اس کی فضول گوئی پر دھاڑا۔ تمہیں کیسے پتا کہ رمل نے ہی مارا ہے؟ تم کیسے جانتی ہو؟ یہ بات تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ احراز جان بوجھ کر اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ سچ تو وہ اچھی طرح جان گیا تھا۔ ثنا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسی لیے تم نے اور ساحل نے مل کر پلان بنایا اور منال کو مار کر الزام رمل پر لگا دیا۔ یہ آپ چٹاخ! احراز نے زوردار تھپڑ مارا۔ مجھے پتا ہوتا تم اتنی گری ہوئی ہوگی تو میں کبھی بھی تم جیسی لڑکی کو پہلی فرصت میں اپنے آفس سے دھکے دے کر نکال دیتا۔ تمہاری وجہ سے میری ہنستی بستی فیملی اجڑ گئی۔ کسی کو مارتے ہوئے تمہیں ذرا خوف نہ آیا؟ ذرا خوف خدا نہ آیا؟ ہاں، مارا میں نے آپ کی بیوی کو۔ ساحل اور میرا پلان تھا، کیونکہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کے ماں باپ سے بھی جھوٹ بولا، ان کو کیسے ثابت کرو گے؟ اب ہماری شادی ہوگی اور جو بیچ میں آیا وہ مرے گا۔ آپ کے لیے میں کسی کی بھی جان لے سکتی ہوں، اب وہ رمل بھی مرے گی وہ! ثنا ہذیانی انداز میں چیخی اور جلدی سے باہر نکلی۔ احراز جو چاہتا تھا کہ اپنے منہ سے قبول کر لے وہ کر چکی تھی۔ وہ جلدی سے فون بند کرتا باہر آیا۔ رمل کس کمرے میں ہو؟ باہر آؤ! جادوگرنی! ثنا چلائی۔ اس کے چلانے پر سب جو ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے اس پاگل لڑکی کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کون ہے مما؟ اس کے چلانے پر انجب جو رمل کے ساتھ باہر آ رہا تھا بول اٹھا۔ کوئی نہیں بیٹا، میں دیکھتی ہوں، تب تک کمرے سے باہر نہیں آنا۔ وہ اس کو واپس روم میں بھیج کر باہر آئی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر تھی کہ ثنا فروٹ کی ٹوکری میں لگی تیز دھار چھری اٹھا کر اس کی طرف بڑھی۔ اے لڑکی، چھوڑو اسے، کیا کر رہی ہو؟ رخسانہ بیگم اسے رمل کی طرف جاتا دیکھ کر ایک دم بوکھلائیں۔ وہ بھول گئی تھی کہ اسے احراز نے دھمکی دی ہے۔ اس وقت وہ کوئی پاگل لڑکی لگ رہی تھی۔ جب ہی وہ بڑھی اور رمل کے بازو پر کٹ لگانے لگی تھی کہ ایک دم سے اسے لیڈی کانسٹیبل نے دبوچا اور زوردار تھپڑ مارا کہ وہ فرش پر جا گری۔ احراز صبح ہی پولیس کو کال کر کے آنے کا کہا تھا اور ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا۔ ہتھ کڑی لگاؤ اس کو، انسپکٹر نے کہا۔ باقی سب حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ رمل بھی ڈر کے اپنی جگہ پر کھڑی تھی جب احراز آگے بڑھا اور اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے ساتھ لگائے نیچے آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دادا جی احراز کو دیکھ کر بولے۔ دادا جی، اس لڑکی نے منال کو مارا ہے۔ اور پھر احراز نے ان کو سب سچ بتا دیا اور اس کا ساحل کے ساتھ پلان میں ساتھ دینا بھی۔ وہ سب حیران کھڑے تھے۔ رخسانہ بیگم اور عالم صاحب سکتے کی حالت میں تھے کہ ان کی بیٹی کو مارا گیا تھا۔ رخسانہ بیگم نے ثنا کو تھپڑ مارا۔ کیا بگاڑا تھا منال نے؟ کیوں مارا تم نے میری بیٹی کو؟ احراز، اس لڑکی کو جینے کا کوئی حق نہیں، یہ ہماری خوشیاں نگل گئی ہے۔ انسپکٹر، اس لڑکی کو اور ساحل کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور یہ رہی وہ ڈیوائس جس میں سارے ثبوت ہیں۔ احراز جس دن ہوٹل کے کمرے میں تھا وہ لیپ ٹاپ پر کوئی اگلے دن کی میٹنگ کے پوائنٹ دیکھ رہا تھا کہ ثنا کی دی کافی سے اسے نیند آنے لگی۔ احراز لیپ ٹاپ کو بیڈ کی سائڈ پر یوں ہی کھلا رکھتا سو گیا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں فنکشن ایڈ کر رکھا تھا کہ اتنے منٹ تک بھی وہ کھلا رہے تو سامنے ہونے والا ہر منظر اس کے کیمرے میں کیپچر ہوتا رہے گا۔ اور اس رات بھی جب ثنا اس کے کمرے میں آئی اور وہ سارا ریکارڈ ہو کر ایک فولڈر میں سیو ہوتا رہا تھا۔ ثنا تو پاگل سی ہو کر بس احراز کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی نظریں احراز پر ٹکی تھیں اور نخوت سے دیکھتا سر جھٹک گیا۔ آپ فکر مت کریں سر، ساحل سے ہم نے اگلوا لیا ہے، وہ بھی اپنا جرم قبول کر چکا ہے۔
دوسری سزا اسے اللہ کی طرف سے بھی مل گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا ہے۔ 2 دنوں تک اسے ہاسپٹل سے جیل منتقل کر دیں گے۔ سر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنا ہوگا، کچھ کاغذی کارروائی کرنی ہے۔ اوکے، میں کچھ دیر تک آتا ہوں، احراز نے کہا۔ لے چلو اسے، وہ لیڈی کانسٹیبل سے بولا اور ثنا کو ہتھ کڑی لگا کر وہاں سے لے گئے۔ ہمیں معاف کر دو احراز، ہم نے آپ کو غلط سمجھا، ہم شرمندہ ہیں، صفدر اقبال نے کہا۔ نہیں دادا جان، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لڑکی نے ہی ایسی ویڈیو بنائی کہ میں آپ کو غلط لگوں۔ پھر بھی بیٹا، ہم نے آپ پر الزام لگایا، ہمیں معاف۔ دادا جان، الزام آپ نے نہیں، میں نے لگایا ہے۔ اس کی بات سن کر سب کے کان کھڑے ہوئے کہ اب یہ لڑکا کیا کہنے والا ہے۔ میں نے لگایا رمل پر۔ رمل پر؟ جی میں نے، اس سے شادی بھی صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، احراز نے خاموش کھڑی رمل کو دیکھ کر کہا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو رمل، میں انجانے میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معلوم ہوتا تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے کیے ہر جبر پر میں تم سے شرمندہ ہوں، مجھے ایک پل سکون میسر نہیں ہو رہا کہ میں نے یہ سب کیا۔ شاید منال کا صدمہ میرا دماغ بھی بند کر گیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھے آسانی سے معاف نہیں کرو گی، پر میں راضی ہوں، مجھے ایک موقع دو کہ اپنے کیے ظلم کا مداوع کر سکوں، تمہیں دیے زخم پر مرہم رکھ سکوں۔ وہ سب کو نظر انداز کیے رمل کے ہاتھ پکڑ کر بھیگی آواز میں بولا۔ رمل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں تو منحوس تھی نا، جو سب ختم کر دیا، اپنی بہن کو مارا، آپ کے بیٹے کو چھینا، آپ کی نفرت سہی، آپ کی کرختگی اور دھتکار نہ برداشت کیا، کیا آپ کی چال کا موہرا بنی؟ اور اب آپ کس منہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ آپ کی وجہ سے میں گھر والوں سے دور رہی، میں نے کتنی بار بتانا چاہا، پر آپ نے میری بات تک سننا گوارا نہیں کی، اور اب جب سچ سامنے آیا تو معافی کے لیے چلے آئے۔ مجھے بڑی سزا آپ سے شادی کروا کر میرے ہی گھر والوں نے دی۔ جب میں بار بار کہتی رہی مجھے شادی نہیں کرنی تو سب کو اپنے پلان میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ انجب کو بھی۔ نہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں، رمل نے غصے سے کہتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے۔